إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه. فيشفعان أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج سے ہمارے دورہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس دورہ قرآن میں سب سے پہلے میں آپ تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے بعد سب سے پہلے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر ایک، پہلے حصے میں ہم قرآن پاک کا تعارف وہ پیش کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم قرآن پاک کی جو پہلی سورہ ہے سورہ الفاتحہ، تو اس کے مفاہیم اور معانی اور اس کی توضیح و تشریحات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، تو پہلے حصے میں ہم اپنی بات کا آغاز ایک سوال سے کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے۔ اب جو انسان کی ضروریات ہیں ان کو دو بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کی جسمانی ضروریات ہیں اور ایک اس کی روحانی ضروریات ہیں۔ ایک دنیاوی لحاظ سے ضروریات ہیں اور ایک اخروی لحاظ سے ضروریات ہیں۔ ایک اس کے بدن کی ضروریات ہیں، مادی ضروریات ہیں، اور دوسری اس کی روحانی ضروریات۔ تو ایک انسان اور بالخصوص ایک مسلمان اس وقت ہی
وہ کامل انسان بن سکتا ہے جب اس کی دونوں قسم کی ضروریات پوری ہوں۔ نمبر ایک، اس کی جسمانی ضروریات اور مادی ضروریات بھی پوری ہوں، اور دوسری اس کی روحانی فکری ضروریات بھی پوری ہوں۔ اب اگر ان میں سے ایک ضرورت پوری ہو، دوسری ضرورت پوری نہ ہو، تو انسان کما حقہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو چونکہ جو مادی ضروریات ہیں وہ چونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، تو لہذا ان پر ہم بات نہیں کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے انسان کی جو روحانی ضروریات ہیں۔ تو روحانی ضروریات میں سے انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ روحانی ضروریات میں سے انسان کی سب سے بنیادی ضرورت وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اب چونکہ انسان کا جو بدن ہے وہ مادے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اس بدن کی اس جسم کی تمام ضروریات بھی مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ اور انسان کا جو دوسرا جز ہے وہ انسان کی روح ہے۔ تو انسان کی روح جو ہے وہ مٹی سے نہیں بنی ہے، وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانوں سے اتاری گئی ایک چیز ہے۔ تو لہذا اب اس روح کی جو ضروریات ہیں، جو اس کی غذا ہے، جو اس کا علاج ہے، اور جو اس کی ہدایت اور رہنمائی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ اور وہ جو آسمانی ہدایت ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی کا نام قرآن پاک ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان کی اس روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ جس ضرورت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، یہ انسان کی روح کو خطاب کرتا ہے، یہ اس اندر کے انسان کو خطاب کرتا ہے، یہ اس اندر کے انسان کو آواز دیتا ہے، یہ انسان کے اس ضمیر کو، اس روح کو وہ پکارتا ہے، اور اس کی طہارت کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کو رہنمائی دیتا ہے، اور اسے بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ تمہاری ضرورت صرف اور صرف یہ بدنی ضرورت نہیں ہے، روحانی ضرورت ہے۔ اور اب یہ جو روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا، پوچھا تھا اللہ رب العالمین نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس روح نے ہی وہاں جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اب یہ روح جب آسمان سے اتاری گئی، اس دنیا میں آ گئی، تو اب یہ روح کہیں بھٹک نہ جائے، شیطان اس سے گمراہ نہ کر لے، یہ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس روح کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم قرآن پاک کا وہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ تو قرآن پاک یہ ایک کتاب ہے۔ اب ہر کتاب کا کوئی لکھنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کا کلام ہوتا ہے، اس میں کسی کے خیالات ہوتے ہیں، کسی کی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ لہذا قرآن پاک ایک کتاب ہے، تو یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دنیا میں واحد منفرد کتاب ہے جس کتاب کا جو مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کتاب میں قرآن، یہ جو اللہ پاک کا کلام ہے، یہ سارے کا سارا، یہی اس کتاب کی انفرادیت ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے، یہی اس کا ترہ امتیاز ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے یہ کتاب ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی خامی سے یہ پاک ہے، یہ منزہ ہے، اور یہ سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس کے جتنے بھی بیانات ہیں، جتنی بھی اس کے اندر باتیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دوسرا، اس کتاب کو نازل کرنے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا ہے۔ اور کس پر نازل کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو رابطے کی کڑی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اور وہ پھر اس کتاب کو لے کر نازل اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں موقع بموقع،
اور کتنے عرصے میں یہ کتاب نازل ہوئی؟ یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، اور اب اس کتاب کی جو صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، اور اس کی جو جز ہیں وہ 30 جز ہیں، اور یہ کتاب محفوظ و معمون کتاب ہے۔ جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے نازل ہوئی ہے من و ان، حرف بحرف ویسے کہ ویسے ہی یہ کتاب محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس لحاظ سے بھی قرآن پاک دنیا کی تمام کتابوں، آسمانی تمام کتابوں میں یہ منفرد کتاب ہے، خصوصیت کی حامل کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آج تک محفوظ ہے۔ اس کتاب کی زبان عربی ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے آج 20 سے زیادہ ملکوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے، جن کی سرکاری زبان ہے۔ ویسے تو پوری دنیا بھر میں عربی زبان بولی جاتی ہے، کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی وہ زبان جس میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھی دنیا میں تقریباً ناپید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ اس کتاب کا ترہ امتیاز ہے۔ تو یہ اس کتاب کا مختصر سا تعارف ہے۔ اور اب اس کتاب میں ہے کیا؟ یہ ہدایت ہے اس کے اندر، اور انسان کی بنیادی ضرورت جو ہدایت ہے یہ اس کو پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو ہماری اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اس پر کوئی غم ہوگا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے باخبر کیا تھا کہ اب تم یہاں جنت سے جب زمین پر جا رہے ہو تو وہاں تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑے گی، رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ رہنمائی کسی بھی لحاظ سے ہو کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا گھر جنت، تو جنت سے ان کو بھیجا گیا، تو اب اگر وہ دوبارہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس گھر تک دوبارہ پہنچنے کے لیے رہنمائی چاہیے، رہبر چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پوری فرمائی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کی امتیں تھیں، تو ہر امت کو ہدایت کی ضرورت تھی، رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی ضرورت ہدایت کو پورا کرنے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، پھر ان انبیاء پر ضرورت کے مطابق کتب نازل فرمائی، اور پھر انبیاء نے وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اب بندوں میں سے جن بندوں نے اس نبی کی بات کو مانا اور اس اللہ کی آسمانی ہدایت کو قبول کیا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور اپنی زندگی گزارنے کے سارے جو مراحل تھے ان کو اس آسمانی ہدایت کے مطابق انہوں نے گزارنے کا عزم کیا اور پھر گزارا، تو وہ کامیاب ٹھہرے، وہ سرخرو ہوئے، اور وہ پھر اللہ کی جنت کے وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، اور جہاں کہیں ان کو مدد کی ضرورت پڑی اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی، اللہ نے ان کی باقی ضروریات بھی پوری فرمائی۔ اس کا مطلب انسان کی بنیادی ضرورت ہدایت ہے۔ تو قرآن یہ ہدایت نامہ ہے، یعنی ہدایت نامہ انسان من جانب الرحمن۔ تو قرآن ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے، یعنی ہدایت نامہ انسان من جانب الرحمن ہے۔ کیا انسان اب اس سے ہدایت لینے اور اسے اپنے لیے ہدایت نامہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ اب یہ ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ میں یہی آئے گا کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اگر انسان اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، ہدایت اس کے پاس بھیج دے،
لیکن اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان اس کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا، چونکہ انسان کو تو اختیار دیا گیا ہے نا، چاہے تو اللہ کی بات مان لے، چاہے تو بات نہ مانے۔ تو اب انسان اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، تو کیا وہ اب اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ لیکن جب ہم بالخصوص مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور بالعموم تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو اکثر و بیشتر لوگوں نے اللہ کی اس ہدایت کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، انہوں نے اس سے صرف نظر کیا ہوا، وہ اس کو صرف پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، یا دم درود کی خاطر، یا حصول برکت کی خاطر، یا کسی کی جان نہ نکل رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے قرآن پڑھ لیں، اگر کہیں جن بھوت آتے ہوں تو اس کو بس بھگانے کے لیے قرآن پڑھ لیں۔ تو قرآن اس لیے پڑھتے ہیں وہ بس، باقی اس سے ہدایت کون حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق کما حقہ زندگی کون گزارتا ہے، ایسا تو خال خال ہی نظر آتا ہے، ایسا تو بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اب یہ انسان دیگر مخلوقات کو اگر دیکھیں تو وہ مخلوقات ان تک اللہ کی ہدایت پہنچی ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی جانور کو دیکھیں، اس جانور کے بچے کو دیکھیں، کسی چڑیا کو دیکھیں، چڑیا کے بچے کو دیکھیں، حتیٰ کہ شہد کی مکھی کو دیکھیں، شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے، کیسے بناتی ہے چھتا، وہ پوری ایک سائنس ہے، اس پر جیوگرافی جو والے لوگ ہیں انہوں نے ڈاکومنٹریاں بنائی ہوں گی کہ ایک مکھی کیسے وہ چھتا بناتی ہے، اس کے سوراخ کیسے ہوتے ہیں، سب کا سائز ایک ہوتا ہے، پھر کس طرف وہ اپنا فضلہ نکالتی ہے، کس طرف وہ شہد بناتی ہے، کس طرف انڈے ہوتے ہیں، کس طرف بچے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اب شہد کی مکھی جب اپنے چھتے سے جب اڑتی ہے تو مختلف پھولوں پر جا بیٹھتی ہے، وہاں سے کیسے رس کو چوستی ہے، کیسے اس کو محفوظ کرتی ہے، اور پھر اپنے چھتے تک دوبارہ کیسے آتی ہے، راستہ نہیں بھولتی ہے، اپنے چھتے میں ہی آتی ہے، اور پھر آ کر کے وہ اپنے منہ سے اس چوسے ہوئے رس کو دوبارہ چھتے کے اندر کیسے نکالتی ہے۔ تو اب یہ وہ مکھی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کے اندر، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ نحل، نحل کا معنی ہی ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ تو اب وہ شہد کی مکھی اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق گھر بناتی ہے، پھر اللہ کے وحی کے مطابق پھر وہ جناب رس چوستی ہے اور لا کر اس کو چھتوں میں ڈالتی ہے۔ تو اب ایک مکھی اگر اللہ کی وحی اور ہدایت کے مطابق عمل کرے تو وہ ایک ایسی میٹھی چیز بناتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اور شہد کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک مکھی جو حقیر سی مخلوق ہے، وہ اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتی ہے تو وہ بھی کامیاب ٹھہرتی ہے، وہ ایک شہد بناتی ہے جس میں شفا ہے، جو بہت مفید ہے۔ اب سوچیے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اقتصادیات، معاشیات، اپنا نظام حکومت، نظام تعلیم، آئلی نظام، خانگی نظام، گھریلو نظام، خوشیاں غمیاں، جینا مرنا، تربیت، تعلیم، تزکیہ، ہر چیز قرآن کے مطابق اگر کرے تو سمجھیے پھر انسان بھی کتنا میٹھا ہو جائے، کتنا مفید ہو جائے، اور اس کے لیے کتنی خیر موجود ہے یہاں پر، اور یہ پھر کتنی کامیابیاں سمیٹ لے گا۔ دنیا میں جو فتنہ و فساد ہے، خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ امن عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو لہذا اب دنیا میں انسان کا اولین مقصد کیا ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو دنیا کا اولین مقصد انسان کا دنیا میں یہ ہے کہ وہ اپنے اولین گھر کا راستہ ڈھونڈے، یعنی کہ مجھ سے کوئی پوچھے بھائی تمہارا گھر ابدی گھر کون سا، اصلی گھر کون سا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ میرا ابدی گھر، میرا اصلی گھر تو وہ ہے جہاں میرا باپ آدم رہتا تھا، پھر اس میرے باپ آدم کو وہاں سے نکال کے دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر میرا باپ آدم دنیا زندگی گزار کر وہ واپس چلا گیا، تو وہ اپنے گھر چلا گیا، اور وہ گھر کون سا ہے؟ اس کا نام جنت ہے۔ لہٰذا اب انسان جو ہے اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ اس اپنے گھر کا راستہ ڈھونڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خالق و مالک
اور معبود حقیقی کی صحیح اور حقیقی پہچان اور معرفت حاصل کرے، تو یہ انسان کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کر لی، اپنے مالک و خالق کو صحیح پہچان لیا اور ایسے پہچانا کہ اس کی ذات میں وہ پھر کسی کو شریک نہیں بناتا ہے، لہذا وہ تو پھر کامیاب ہے۔ اور جو شخص اپنے ابدی گھر کا راستہ نہ ڈھونڈ سکا اور اپنے خالق و مالک کی صحیح حقیقی معرفت اور پہچان حاصل نہ کر سکا، تو وہ بندہ ناکامیاب ہے۔ بھلے دنیا میں وہ اچھے گھر بنا لے، اچھے منصب حاصل کر لے، وہ مال و دولت جمع کر لے، سونا چاندی حاصل کر لے، وہ خوبصورت اور وجیح ہو، اس کی اولاد بڑی لائق فائق نکل آئے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہو، اگر عورت ہے تو اس کا خامد بہت قابل آدمی ہے، تو یہ بندہ تو اس سب کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر اس کو ہم کامیابی کا معیار بنا لیں تو بتائیے، دنیا میں فرعون کو کیا حکومت اور سلطنت نہ ملی تھی؟ کیا زمین جائیداد نہیں ملی تھی؟ کیا اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی؟ کیا اس کی فوجیں نہیں تھی؟ اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، قارون ہے، حامان و شداد ہے، کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ذہنی صلاحیتیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن اس سب کے باوجود ان کے پاس وہ اصل ہدایت نہیں تھی۔ وہ اپنے ابدی گھر کا صحیح راستہ نہ ڈھونڈ سکے، وہ اپنے اصل خالق و مالک رب العالمین کی پہچان نہ کر سکے، لہذا وہ ناکام و نامراد ہوئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو لہذا ابدی کامیابی پھر کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی عقل سے، شعور سے، اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، اپنی بصیرت سے وہ پہچان حاصل کرے کہ میرا خالق و مالک کون ہے، میرا الہ کون ہے، معبود کون ہے، رب کون ہے، میرا بنانے والا کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، کیا میں دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں، کیا یہی میرا ابدی ٹھکانہ ہے، یا میں نے کہیں اور سے آیا ہوں، میں نے کہیں اور جانا ہے، پھر اگر میں یہاں آیا ہوں تو مجھے کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، میں نے اپنی زندگی کس مقصد کے لیے خرچ کرنی ہے، تو یہ ساری باتیں وہ جانے گا اور پہچانے گا، اور جب ان ساری باتوں کے جواب ڈھونڈے گا تو پھر کامیاب ہو جائے گا۔ تو لہذا یہی کامیابی ہے، یہی سمجھداری ہے، یہی عقل مندی ہے، یہی دانش مندی ہے۔ باقی اس دنیا کو حاصل کرنا اور اس کے پیچھے بھاگنا دوڑنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت تو ہو سکتی ہے لیکن مقصد نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان نے کیا کیا ہے کہ جو مقصد تھا اس کو بھلا دیا اور جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیا، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہی زیادہ خرابیاں ہیں۔ بہرحال اب جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک اس کے بارے میں دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کوئی بھی سنجیدہ، سلجھا، پڑھا ہوا شخص ہے نا، وہ قرآن پاک کی حقانیت کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن پاک کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، اس کے بیانات ہیں، اس کی معلومات ہیں، اس کی خبریں، ان کا وہ انکار نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کو ماننے والے دو قسم، ایک تو وہ ہے جو قرآن کو وہ کوئی کتاب مانتا ہے، اب ایک بندہ وہ ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے۔ اب قرآن کو محض ایک کتاب ماننا اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کو بطور کتاب کے تو دنیا میں ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، ان میں سائنسدان بھی ہیں، ماہر فلکیات و ارضیات بھی ہیں، سمندری علوم کے ماہرین بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، اور دیگر ماہر ماننے والے بھی ہیں، اور ان سب کو ان کے اپنے اپنے علوم کے لحاظ سے بہت سی قیمتی اور بیسک بنیادی معلومات قرآن سے ملی ہیں۔ اب بھلے وہ شاعر ہوں، ادیب ہوں، خطیب ہوں، اور الفاظ و معنی کے اسلوب و بیان ہو، الفاظ کا چناؤ ہو، ردیف و قافیہ ہو، سب کچھ ملا ہے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور عربی ادب اور ایجاز و اختصار کا شاہکار ہے۔ ان سب کے باوجود انہوں نے قرآن کو ایک کتاب تو مانا، ان سارے علوم کا انہوں نے ادراک تو کیا، قرآن کی ان ساری عظمتوں کا اعتراف تو کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کو اللہ کا کلام نہیں مانا۔ اب ایک مسلمان میں اور ان لوگوں میں جو اس قرآن کو مانتے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو ایک کتاب مانتے ہیں، مفید معلومات کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اس کتاب کو اللہ کا کلام مانتا ہے، اور یہی فرق ہے۔ تو اللہ کا کلام ماننا بالکل اور چیز ہے،
اور اس کو صرف اور صرف ایک کتاب ماننا یہ اور چیز ہے۔ تو مسلمان اس کو اللہ کا کلام مانتا ہے۔ اب قرآن پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یعنی کہ اس میں ساری کی ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود یہ نہ تو جغرافی کی کتاب ہے، نہ یہ سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ فلکیات اور بحریات کی کتاب ہے، نہ یہ شاعری کی کتاب ہے، نہ یہ فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے۔ یہ اصل اس کتاب کا مقام کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر ہدایت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام میں ہدایت درکار ہے انسان کو، تو وہ ہدایت قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ایک مسلمان قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا، یعنی باقی تمام راستے مسلمان اپنے لیے بند کر دیتا، اور وہ یہ کہتا ہے میرے لیے صرف ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے، اللہ کے سوا میں کسی ہدایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو لہذا وہ اس قرآن کو اپنا امام بنا لیتا ہے، اور امام کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ امام کی جگہ سب سے آگے ہوتی ہے، اس لیے ایک مسلمان قرآن کو سب سے آگے رکھتا ہے، تمام علوم میں، فنون میں کتاب قرآن کو آگے رکھتا ہے۔ اب وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی جج ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بھی شخص ہے، تو وہ کہاں سے ہدایت لے گا؟ وہ قرآن پاک سے ہدایت لے گا۔ اور قرآن پاک کے معلم اول کون ہے، اس کی توضیح اور تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنے لیے ہدایت لے گا۔ تو اب دنیا میں بہت ساری ہدایتیں موجود ہیں، آج بہت سارے لوگ ہدایتیں دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، کہتے زندگی ایسے گزارو، زندگی ایسے گزارو، اور وہ یہ کہتے ہیں کامیابی ہماری ہدایت میں ہے، کامیابی ہماری تعلیم میں ہے، کامیابی ہمارے نظام میں ہے۔ یہ دنیا میں اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ایک اعلان قرآن کرتا ہے کہ ہدایت میرے پاس ہے، رہنمائی میرے پاس ہے۔ اب ایک انسان فیصلہ کرے، اور بالخصوص ایک مسلمان فیصلہ کرے کہ میں نے ہدایت کہاں سے لینی، میں نے ہدایت کہاں سے لینی، انسانوں سے لینی ہے یا رب کے کلام سے لینی ہے؟ انسانوں سے لینی ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لینی ہے؟ میں نے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہدایت لینی ہے کہ قرآن و حدیث سے میں نے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے؟ اب یہ فیصلہ کرنا ہم دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ہمیں دنیا بلا رہی ہے، ایک طرف ہمیں قرآن بلا رہا ہے، تو اب ہم کس طرف جائیں؟ یہ فیصلہ کرنا ہر مسلمان نے، ہر مسلمان مرد نے، ہر مسلمان عورت نے، ہر مسلمان نے۔ اس کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، بھلے وہ کوئی بادشاہ ہے، بھلے کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے، بھلے کوئی وہ باپ ہے یا اولاد ہے، بھلے کوئی فقیر ہے، بھلے کوئی غنی ہے، بھلے کوئی آزاد ہے، بھلے کوئی غلام ہے، بھلے کوئی تاجر ہے، بھلے کوئی صنعت کار ہے، سب نے رہنمائی لینی ہے۔ تو فیصلہ کرے کہ اس نے رہنمائی کہاں سے لینی ہے۔ اور پھر انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک انسان کے بدنی اعمال، اور ایک انسان کے قلبی اور ذہنی اعمال۔ بدنی اعمال میں کیا ہے؟ ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، لڑتے مارتے بھی ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں ہم، تو ان میں ہمیں نمونہ چاہیے۔ اور انسان کے قلبی اعمال اور ذہنی اعمال کیا؟ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا اب یہ قلبی اعمال ہو یا انسان کی جسمانی اعمال ہو، ان تمام اعمال میں ہمیں رہنمائی چاہیے۔ وہ رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ رہنمائی ہمیں قرآن پاک سے ملے گی۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو دوسری سورت ہے سورہ البقرہ، اس کے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، فرمایا یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے تو شروع میں فرما دیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ تو لہذا قرآن کی ہدایت کو ہم ہدایت مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے کفار کے ادارے ہیں، وہ بھی تو دنیا کو گائیڈ کر رہے ہیں، یعنی ہدایت ہی دے رہے ہیں، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، سیاست ایسے نہیں ایسے کرو، نظام ایسے چلاؤ، تعلیم ایسے دو، معیشت ایسے چلاؤ، امن و امان ایسے حاصل ہوگا۔ اور پھر ان کفار کا ان کا اصرار ہے جو ہم کہیں اسے مانو اور تسلیم بھی کرو،
اور جو ان کی ہدایت کو ہدایت نہ مانے وہ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اور جو ان کی ہدایت کو ہدایت نہ مانے، ان کی رہنمائی نہ مانے، تو پھر وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ گنوار لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو تو سوچ سمجھ نہیں ہے، لہذا وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں ہدایت ہے جس کا رد اور انکار کرنا ناگزیر ہے۔ ایک مسلمان اس کا رد کرے گا، کہے گا نہیں بھائی، ہمیں تمہاری ہدایت نہیں چاہیے، ہمارے لیے ہمارے رب کی ہدایت کافی ہے، ہمارے اللہ کی ہدایت کافی ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے، جس کا توڑ صرف اور صرف مسلمان محض اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھ مسلمان کوششوں کے باوجود کوئی حل نہیں نکل رہا، جبکہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل قرآن ہے۔ قرآن در حقیقت ان تمام ہدایتوں کا توڑ ہے۔ اگر ہم قرآن کو امام بنا کر اس کی ہدایت کو اپنا لیں اور قرآن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جیسے امام کا مقام آگے ہوتا ہے، باقی سب لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، نماز میں امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے، سارے نمازی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہم بھی قرآن پاک کو کیا بنائیں؟ امام بنا لیں، اور ہم اس کے پیچھے ہو جائیں، اور پھر قرآن ہمارا امام بن جائے، یہ گائیڈ بن جائے، اور یہ پھر ہمیں ہدایت دے، جیسے جیسے ہمیں بتاتا جائے ویسے ویسے ہم کرتے چلے جائیں، تو اس کا مطلب پھر ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو قرآن در حقیقت ان تمام ہدایتوں کا توڑ ہے۔ اگر ہم قرآن کو امام بنا کر اس کی ہدایت کو اپنا لیں تو یہ کفار بالکل اسی طرح ان کا توڑ ہو جائے گا، اور یہ عاجز آ جائیں گے کہ جیسے کبھی ان کو عاجز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، تاریخ اسلام کے مختلف کرداروں نے۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو انسان کی بنیادی ضرورت وہ ہدایت ہے، اور انسان کی کامیابی دخول جنت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کو سرسری طور پر مت ہم کہیں ہاں اور نہ، چونکہ ہمارا یہ عام طور پر یہی اسلوب ہے، جب بھی ہم سے پوچھا جائے تو ہم جذباتی ہو کر جواب دیتے ہیں، ہاں جی کیا ہے۔ اللہ کو اللہ مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں۔ رسول کو رسول مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے؟ جی کریں گے۔ آج کا ہی واقعہ ہے، میں کالج میں کلاس پڑھا رہا تھا، تو ایک بات چل پڑی، اور اس میں بات اس طرف آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، اور فرعون کی بیوی جو تھی نا وہ مسلمان ہو گئی۔ اب ظاہری بات تو وہ فرعون کی بیوی ہے، وہ محل میں رہتی ہے، آرام کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی بہت ساری نکرانیاں ہیں، ٹھاٹ واٹ ہے، کوئی غم ہے ہی نہیں اسے، وہ تو فرعون کی بیوی۔ لیکن اس تک جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آئی۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے کہ وہ ایمان لائے اور لا کر فرعون کو اپنے خلاف کر لے، اور ظاہر بات ہے فرعون سزا دے گا، مارے گا، پیٹے گا، چونکہ اس فرعون کی بیوی نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے، قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ لہذا اب ایک راستہ اس کے سامنے یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کرے، اور دوسرا یہ تھا قبول کر لے۔ اب ظاہری بات ہے اگر قبول نہیں کرتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب اگر قبول نہیں کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ قبول کرتی ہے اور اس کا پھر اظہار کرتی ہے تو پھر اس کو کہنا پڑے گا کہ فرعون رب نہیں ہے، رب تو اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، میں ان کو اللہ کا رسول مانتی ہوں اور اس کی باتیں سچی ہیں اور صحیح ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرعون اس کے خلاف ہو جائے گا، مارے گا، پیٹے گا، سزا دے گا، جیل میں ڈال دے گا، قتل کروا دے گا۔ لیکن اب اس خاتون نے فیصلہ کیا کہ میں کیا کرتی ہوں، میں ایمان لا۔ تو یہ میں اپنی کلاس میں واقعہ سنا رہا تھا، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ بتاؤ مجھے کہ وہ کلاس بھی لڑکیوں کی تھی، BA کی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ اگر تم میں سے کوئی فرعون کی بیوی ہوتی اور اس کے سامنے صورتحال ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ تو کلاس نے وہی جذباتی انداز میں کہا سر
ہم بھی ایمان قبول کرتے, ہم بھی چھوڑ دیتے فرعون کو, بھلے سزائیں دیتا, یہ کرتا وہ کرتا. میں نے کہا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا سر بالکل ایسا ہی. میں نے کہا دیکھ لو. انہوں نے کہا جی دیکھ لیا. اچھا میں نے نہ دیکھا اسی وقت کچھ اسٹوڈنٹ ہماری بیٹیاں جو تھیں ان کے نا یہ ہاتھ کے ناخن بڑے بڑے ہوتے, اتنے اتنے لمبے لمبے ناخن تھے. میں نے دیکھا, میں نے ان سے کہا اچھا بتاؤ جان دینا آسان ہے کہ ناخن کاٹنا آسان؟ کہا سر جان دینا تو بہت مشکل ہے, ناخن کاٹنا آسان ہے. میں نے کہا اچھا یہ تم اپنے ناخن تو کاٹو, جو اتنی سزا لینے کے لیے تیار ہے اور فرعون کا محل چھوڑنے کے لیے تیار ہے, قتل ہونے کے لیے تیار ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, تو یہ آپ اپنے ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ جیسے ہی یہ بات میں نے کہی تو فوراً ان کے تو تیور بدل گئے کہ سر یہ کیا بات ہوئی, ناخن تو یہ میں نے شوق سے رکھے ہوئے, اتنے دن سے رکھے ہوئے ہیں, تو فلاں شادی آ رہی ہے, فلاں فنکشن آ رہا ہے, سر یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں فلاں. بالآخر جب زیادہ ترغیب دی گئی تو انہوں نے ناخن کاٹنے کی حامی بھر لی, اور پھر ناخن جب کاٹنے لگے تو تھوڑے تھوڑے سے اوپر سے تھوڑے تھوڑے سے, چلو استاد کی بات بھی رہ جائے اور ہمارے ناخن بھی بچ جائے. تو بس میں یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جذباتی طور پر تو ہم فوراً ہاں کر دیتے ہیں, ہاں سر یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے, لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے ناخن تک نہیں کاٹ سکتے اللہ کے لیے. لیکن آپ بتائیے شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ناخن جو ہے کاٹنے چاہیے, 40 دن ان کی آخری حد ہے, اس سے زیادہ ہم ان کو نہیں بڑھا سکتے. لیکن اب ایک خاتون وہ مرنے کے لیے تیار ہو, قربانی لینے کے لیے تیار ہو, فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی جگہ جانے کے لیے تیار ہو, لیکن اس سے کہا جائے کہ آپ یہ ناخن جو ہے نا وہ کاٹ دو, تو وہ تیار نہ. اس سے کہا جائے آپ حجاب کر لو, پردہ کر لو, چونکہ امہات المومنین پردہ کیا کرتی تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھیں. اچھا تم یہ جو شادی بیاہ کی اتنی ساری رسمیں ہیں یہ چھوڑ دو, چلو تم ایسا کرو, یہ جو منع فرمایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس خاتون پر لعنت ہے الواصلۃ والمستوصلۃ الواشمۃ والمستوشمۃ, کہ جو اپنے بالوں کے ساتھ بال ملاتی, جیسا کہ فیشن کے طور پر ہم یہ پلکوں کے ساتھ بال ملاتے ہیں, اپنے سر کے بالوں کے ساتھ بال ملاتے ہیں, یہ منع ہے, یہ لعنت کی گئی ہے. جسم پہ نشان بنوانا اس سے منع کیا گیا ہے. یہ جو اپنے ابرو ہوتے ہیں ان کے بال اکھڑوانا خوبصورتی کے لیے, ان کو باریک کروانا, اس سے منع کیا گیا. اور جو کوئی خاتون ہے وہ باہر پرفیوم لگا کے نہیں جا سکتی ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. خاتون شادی شدہ ہے کہ وہ اپنے کمرہ خاص میں اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرے, خوشبو لگائے, منع نہیں ہے. لیکن جو باہر جاتی ہے شادی بیاہ بھی جا رہی, اچھا اب یہ سارے کام وہ ہیں جو احادیث میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا, لیکن ہم جذباتی طور پر تو کہہ دیتے ہیں جی ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور ہم یہ کر دیں وہ, اور عمل کی باری آئے تو ہم ناخن تک نہیں کاٹتے, ہم یہ میک اپ نہیں چھوڑ سکتے, یہ ہم اپنے بال اکھاڑے نہیں چھوڑ سکتے, بال ملانے نہیں چھوڑ سکتے, ہم شادی کی رسمیں نہیں بدل سکتے, تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ تو بات وہی ہے کہ کیا ہم اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے. کیا میں نے اس ہدایت کو قبول کیا یا نہیں, یا قبول کرنا چاہتا ہوں یا نہیں, اور مجھ تک وہ ہدایت پہنچی ہے یا نہیں, مجھے وہ ہدایت پسند آئی یا نہیں, میں ہدایت کا طالب ہوں یا نہیں, کیونکہ فی الحال تو طلب کرنے والے کو ہی ہدایت ملتی ہے, اور مجھے ہدایت الہی کی ضرورت ہے یا نہیں. جواب اس کا ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے, کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی چاہیے. ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے مجھے اللہ کی ہدایت چاہیے, نہیں, ہاں نہ میں جواب دو. تو پھر ایک شاعر کہتا ہے نا, مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا, پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا, کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر بندے کے سامنے پہنچتی ہے. کچھ لوگ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اس کو قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتے. تو کیا میں نے آج تک باقاعدہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے آج تک باقاعدہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اگر کی تو کتنی کی؟ کیا اتنی کی جتنی میں دوسرے کاموں کے سیکھنے کے لیے کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ مثلا جتنی کوشش ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کرتا ہے, ایک انجینئر بننے کے لیے کرتا ہے, تو کیا ہم اتنی کوشش کرتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اگر انسان اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف جو ہے دوڑ کے 2 قدم اٹھاتا ہے، بندہ اگر چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یعنی اب ان احادیث اور آیات سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آغاز اور ابتدا اور پہل بندے کی طرف سے ہونی چاہیے، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ انتہا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے گا، اپنا قرب بھی دے گا، محبت سے بھی نوازے گا، ایمان سے بھی نوازے گا، جنت بھی دے گا، مشکلات سے بھی نکالے گا، پلسرات سے بھی گزارے گا، عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ سارا کچھ کرے گا۔ لیکن اس کا آغاز کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ بندے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ طلب کا اظہار کون کرے؟ بندہ کرے۔ سوال کون کرے؟ بندہ کرے۔ سوالی کون بنے؟ بندہ بنے۔ تو پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عنایت کرے گا۔ اب اکثر و بیشتر یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تو سادہ سا جواب ہے، اس لیے قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، ہم تو اس کو صرف فقط ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھنے کے لیے پڑھیں تو یہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ آگے چلیے، اب قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کا استاد کون ہے؟ تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے دھیان سے، قرآن پاک کی تفسیر 3 طریقے سے کی جاتی ہے۔ قرآن پاک اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ایک واقعہ آتا ہے مختصر سا، لیکن کہیں اور وہ تفصیل کے ساتھ آ جائے، تو اس کا مطلب قرآن نے خود وضاحت کر دی، تفسیر کر دی۔ ایک طریقہ تفسیر کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک وہ کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا تفسیر کا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر اگر ہمیں قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے قول سے اس کی کیا توضیح اور تشریح کی ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے مجھے اس سے یہ بات سمجھ آئی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اپنی رائے کے ساتھ، اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ اس کا کیا کرنا، اس کی تفسیر کرنا۔ تو اب ان میں سے سب سے معتبر ترین تفسیریں کون سی ہیں؟ پہلی 2 ہیں، قرآن کی قرآن تفسیر کرے وہ سب سے معتبر ہے، قرآن کی تفسیر حدیث پاک کرے وہ سب سے معتبر ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے پہ ہے قرآن کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اقوال سے کی جائے، یہ سب سے۔ اور چوتھا طریقہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب قرآن کا استاد کون ہے؟ وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ایک کتاب ہے اور اس کا استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاگرد تھے صحابہ کرام، اور درس گاہ تھی مکہ میں، اس کا نام تھا دار ارقم، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی، اور وہ تھا صفہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فقط یہ ایک کتاب پڑھائی، اور ایسی پڑھائی کہ کسی اور کتاب کی پھر حاجت ہی نہ رہی۔ اس ایک کتاب کی تعلیم نے انہیں دنیا کا سب سے بہترین انسان بنا دیا۔ وہی صحابہ کرام پھر جنہوں نے اس کتاب کی تعلیم پائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی، تو وہ عشرہ مبشرہ بن گئے، وہ رضی اللہ عنہ بن گئے، مومنین بن گئے، صدیقین بن گئے، صالحین بن گئے، شہداء بن گئے۔ اس کتاب کو پڑھ کر اور سمجھ کر وہ اعلیٰ قسم کے جج اور قاضی بنے، اعلیٰ قسم کے معیشت دان اور سیاست دان بنے، اعلیٰ قسم کے فوجوں کے جرنیل اور سپہ سالار بنے، اعلیٰ قسم کے مصلح، دائی، مدرس اور استاد بنے، اعلیٰ قسم کے وہ انسان بنے۔ اس سے اچھے انسان دنیا کی کسی یونیورسٹی نے، کسی ادارے نے پیدا نہیں کیے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پڑھا کر جس کا نام قرآن ہے، اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ پیدا کیے۔ اس کا مطلب وہ کتاب تو آج بھی موجود ہے، وہ نصاب تو ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت تو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، معاشرے کے افراد کو اعلیٰ انسان بنانا چاہتے ہیں، اور پھر اچھے مصلح، دائی اور مدرس بنانا چاہتے ہیں، اچھے فوجی اور جرنیل بنانا چاہتے ہیں، اچھے سیاست دان اور معیشت دان بنانا چاہتے ہیں، اچھے قاضی اور جج بنانا چاہتے ہیں، آؤ قرآن پاک پڑھو۔
لیکن ہمارے جج اور قاضی اور جرنیل اور سیاست دان اور معیشت دان کیسے بنتے ہیں؟ وہ کفار کی تو سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب کو وہ نہیں پڑھتے۔ میں تو پاکستان کے لحاظ سے دیکھتا ہوں، ہمارے یہاں کے جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ اتنے بزرگ سیاست دان ہوتے ہیں، زندگیاں گزر گئیں، اور ان سیاست دانوں میں سے بہت سارے ساتھ ساتھ بڑے چوٹی کے وکیل بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی مجلس میں کسی موقع پر انہیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑ جائے تو ان سے سورہ اخلاص نہیں پڑھی جاتی، قل هو اللہ احد نہیں پڑھی جاتی۔ آن دی ریکارڈ موجود ہے، ویڈیوز موجود ہے کہ انہوں نے تلاوت کرنا چاہی تو سورہ اخلاص ہی غلط پڑھ رہے۔ اب جس بندے کو سورہ اخلاص پڑھنی نہ آئے وہ قرآن کو کتنا جانتا ہوگا؟ قرآن سے اس نے کتنی ہدایت حاصل کی ہوگی، کتنے کی رہنمائی حاصل کی ہوگی؟ اور یہی ہم سب کا حال بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر مسلمانوں کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور پھر اگر ہم نے ناظرہ قرآن پڑھ بھی لیا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا، ایک دفعہ زندگی میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ رمضان آتا ہے تو لوگ دوڑ لگاتے کہ میں نے ایک قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ تو اور زیادہ زور لگاتے ہیں، ماشاءاللہ کسی نے 3 قرآن پڑھے، کسی نے کتنے پڑھے، کسی نے کتنے پڑھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کرے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ناظرہ پڑھتے 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 ثواب لیتے ہوئے، اور کبھی ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھو۔ ہمیں یہ بھی تو سمجھ آیا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، اللہ پاک فرماتے کیا ہے، تو یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ میں نے ایک غیر مسلم، وہ مسلمان ہوا، میں نے اس کی آپ بیتی پڑھی، اس میں لکھا تھا اس نے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے میں نے 10 دفعہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، پھر وہ مسلمان ہوا۔ تو اندازہ لگائیے، ایک بندہ بائی برتھ مسلمان ہے، ایک دفعہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، اور ایک بندہ وہ ہے جو بائی برتھ تو مسلمان نہیں، غیر مسلم تھا، لیکن اس نے 10 دفعہ قرآن پاک پڑھا، اور پھر اسے ہدایت ملی، پھر اس کو سمجھ آئی، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا اب یہ قرآن جس نے 10 دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا، جس نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ اس لیے قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا ہے۔ جب قرآن پاک کو ہم ایک کتاب مانیں گے، اس کو اپنے نصاب میں شامل کریں گے، پھر اس کو پڑھیں گے، پھر ہم اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اس میں تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، غور کریں گے، اس پر جم کے بیٹھیں گے، پھر یہ قرآن ہمیں ہدایت دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، اور کیسی ہدایت دیتا ہے؟ سب سے مضبوط ہدایت دیتا ہے، سب سے مضبوط ہدایت قرآن دیتا ہے، ایسی ہدایت اور ایسا رستہ دکھائے گا جو کامیابی کی طرف لے جائے گا، اس میں کامیابی ہی کامیابی، ناکامی اور ناکامی ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اور پھر قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دیتا ہے کہ لے بھی قرآن اب میں تیرے سپرد ہوں، جس طرف تو مجھے چلائے گا میں چلوں گا، جس طرف تو لے جائے گا میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ تو اس نے تو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے کلام کے سپرد کر دیا، قرآن کے سپرد کر دیا۔ تو کیا خیال ہے، قرآن گمراہ کر دے گا؟ قرآن ہمیں غلط سائٹ پہ لے جائے گا؟ قرآن پر عمل کرنے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ حاشا وکلا، ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی ناممکن ہے یہ بات۔ تو اس لیے پھر ہم کیا کریں؟ قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے، انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے کچھ گزارشات ہو گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا جو تعلق ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ استاد ہے، قرآن پاک کتاب ہے، اور آپ نے وہ کتاب پڑھائی اور صحابہ کرام نے وہ پڑھی۔
تو وہ دنیا کے افضل ترین انسان بنے، اللہ کے پسندیدہ انسان بنے، انہوں نے دنیا کی پھر رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک ذمہ داری کیا تھی وہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ پہ آیات ہیں، بلکہ 4 جگہ پر آیات آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور اے ہمارے رب تو ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اس میں بھی ایک وہی بات کہی گئی۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151، اس کے اندر بھی یہی بات فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی نے مبعوث کیا امیوں میں ایک رسول انہی میں سے، جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ قرآن پاک کی 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے نا، وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اگر اس کو ہم ایک پوائنٹ میں، ایک لفظ میں بیان کریں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرے۔ کیا کرے؟ لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو پاک اور صاف کرے۔ زکا یزکی تزکیۃً کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، اس کی شاخیں جب بڑھ جاتی ہیں تو مالی کیا کرتا ہے؟ ان کو کینچی سے کاٹتا ہے، جب کاٹتا ہے تو برابر کر دے، یہ تزکیہ ہو گیا۔ جیسے کوئی مرد ہے، اس کے بال جو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے بالوں کو کٹواتا ہے، ترشواتا ہے، تو لہذا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ تزکیہ ہو گیا۔ ایسی انسان کے اعمال، انسان کے عقائد اور انسان کا علم، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بگاڑ آتا ہے، خرابیاں آتی ہیں، اس کے اندر شیطان اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں داخل کروا دیتا ہے۔ لہذا اس شیطانی جو علم ہے نا، جو شیطانی بہکاوا ہے، جو شیطانی باتیں ہیں، جو شیطانی گمراہی ہے، اس سے پاک اور صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور تزکیہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں آپ۔ تزکیہ کتنی چیزوں میں ہوتا ہے؟ 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 تزکیہ علم، نمبر 2 تزکیہ عمل، اور نمبر 3 تزکیہ معاملات۔ علم کا تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کیا ہے، اس کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ اس میں صحیح کتنا ہے، غلط کتنا ہے، اس میں سے قرآن کا کتنا علم ہے، قرآن کے علاوہ کتنا علم ہے۔ تو علم کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا عمل کا تزکیہ ہونا چاہیے کہ میرے عمل کے اندر ایسا عمل تو نہیں آ گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق عمل نہیں ہے، میرے عمل میں بدعات اور خرافات تو نہیں آ گئی، میرے عمل میں شرک تو نہیں آ گیا۔ یہ تزکیہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہے تعلقات، تو تعلقات میں کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ معاشرے میں، وہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور پھر انسان کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، اپنے کنبے، قبیلے، خاندان، معاشرے کے ساتھ، ریاست کے ساتھ تعلقات۔ انسان کا تعلق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، انسان کا تعلق غربا، یتیما اور پڑوسیوں کے ساتھ ہے، آدمی کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، آدمی کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے۔ یہ سارے کے سارے تعلقات ہیں نا، تو لہذا ان تعلقات کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ تب آپ خود اندازہ لگائیں، جب یہ سارے تعلقات، جتنے تعلقات ان کا تزکیہ ہو گیا تو سارے تعلقات تو اچھے ہو گئے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ،
اور پھر ریاست کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا ہو گیا۔ تو یہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یہی مسائل ہیں آج، انہی کی وجہ سے سارے جھگڑے، اسی کی وجہ سے سارے کورٹ کچہری بھری ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، یہی تو سارا معاملہ خراب ہے۔ تو لہذا تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، لہذا عمل کا تزکیہ ہو گیا، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے گا، علم کا تزکیہ ہو گیا، ہمارا علم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے؟ تزکیہ کرنا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ آدمی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یعنی کہ فلاح کو اللہ رب العالمین نے جوڑا تزکیے کے ساتھ۔ تو جب تزکیہ ہو جائے گا انسان فلاح پا جائے گا۔ اور فلاح کس چیز کا نام ہے؟ فلاح کس چیز کا نام ہے؟ فلاح اس چیز کا نام ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کہا، فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو لہذا تزکیہ کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تزکیہ کیا ہے۔ اچھا، اب تزکیہ کیا ہے تو تزکیے کے لیے وہ ذرائع کیا ہیں؟ اب ان آیات میں آپ دیکھیں گے نا کتنی چیزوں کا ذکر آیا۔ پہلی آیت میں ذکر آیا کہ نمبر 1 وہ رسول کیا کرے گا؟ ان پر آیات کو تلاوت کرے گا۔ نمبر 2 انہیں کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ 3 کام ہو گئے۔ اور چوتھا کام کیا؟ تزکیہ کرے گا۔ دوسری آیت میں بھی یہی ہے، فرمایا یتلو علیکم، آیات تلاوت کرے گا، تزکیہ کرے گا اور کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ اور تیسری آیت میں بھی یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ آیات تلاوت کرے گا، تزکیہ کرے گا، تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی۔ یعنی کہ اب ایک تزکیہ ہے، دوسرا ہے کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دینا اور آیات تلاوت کرنا۔ اس کا مطلب اصل کام تزکیہ ہے، اس تزکیہ کرنے کے لیے یہ 3 کام جو ذریعہ ہیں، یعنی کہ وہ جو تزکیہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ آیات کی تلاوت کر کے تزکیہ ہوگا۔ نمبر 2 آیات کی تعلیم دے کر تزکیہ ہوگا۔ اور نمبر 3 انہیں حکمت سکھائی جائے گی تو تزکیہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ویسے تو 4 کام نظر آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے اصل کام ایک ہے اور باقی 3 کام کیا ہیں؟ اس ایک کام کو کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ ایک کام ہے تزکیہ۔ تو لہذا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، عرب معاشرے کا تزکیہ کیا۔ وہاں کے پاس جو لوگوں کے پاس علم تھا، جس علم کی بنیاد پر وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو لہذا ان کو علم دیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ مت کرو۔ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، فرمایا نہیں نہیں یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، ان کو زندہ رکھو، یہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ وہ لوٹ کھسوٹ اور مار دھاڑ کیا کرتے تھے، فرمایا نہیں ایسے مت کرو، امن اور سکون کے ساتھ رہو، یہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ تو وہی عرب کا معاشرہ تھا جہاں قتل و غارت گری تھی، جہاں پر زنا تھا، لوٹ مار تھی، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، 100 برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ وہی عرب، وہی مکہ، وہی مدینہ، وہی لوگ تھے۔ جب ان کا تزکیہ ہو گیا، وہی لوگ اللہ کی طرف سے شاباش پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ ان کی توصیف کرتا ہے، اللہ ان کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں نازل کرتا ہے، اللہ ان کو سچا قرار دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب تزکیہ کے بعد وہ اس لیول پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو گئے۔ اس کا مطلب تزکیہ بہت ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے ایک فارمولہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو یہ 11 باتیں ہیں جو ہم نے قرآن سے سمجھ لی، اور جو بندہ ان 11 باتوں کو قرآن سے سمجھ لے گا، سمجھ لیجئے اس نے قرآن سمجھ لی۔ اور جو بندہ ان باتوں کو نہیں سمجھے گا تو سمجھو اس نے پھر قرآن کو کما حقہ نہیں سمجھا۔ تو اب اس کو سمجھیے، انسان نہ رہے بلکہ وہ اچھا انسان بن جائے، اس کا جو سب سے مختصر کلیہ اور فارمولہ ہے وہ اسلام نے دیا۔ وہ وہی انسان کی کلی اور حقیقی اصلاح کا 100% ضامن ہے۔ اس فارمولے سے مثالی اصلاح، اس فرد کی اصلاح سے ایک مثالی معاشرہ تمام شعبہ حیات میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر مثالی اور معیار قائم کر چکا ہے۔ یہ فارمولہ جو ہے اس کے ذریعے سے، بلکہ تاریخ انسانی کا سب سے روشن اور تابندہ فقید المثال دور بن چکا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے
کہ انسان اور انسانی معاشرہ جب بھی من حیث المجموع امن و سکون کا حاجت مند ہوگا، اس کا رستہ تلاش کرے گا، امن دشمن عناصر کی بے خونی کا کوئی منصوبہ بنایا جائے گا، تو اسلام کے اس ابدی رحمانی اور محمدی فارمولے کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دوسرا اس معیار کا، اس پائے کا فارمولہ اور کلیہ ہے ہی نہیں۔ وہ کلیہ اور فارمولہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ان کو کہتے ہیں، یہ 6 چیزیں ان کو کہتے ہیں ارکان ایمان۔ اور پھر 5 ہیں ارکان اسلام، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ ان 11 باتوں کو اگر کوئی خود دل سے تسلیم کرے یا اسے تسلیم کروا لیا جائے، دونوں صورتوں میں دل سے سوچ سمجھ کر بغیر جذباتی ہوئے تسلیم کر لینے سے اور ان پر عمل کرنے سے، یہ ایک فرد سے خاندان، خاندان سے قبیلہ، قبیلے سے قبیلے، قبیلوں سے بستیاں، بستیوں سے شہر اور شہروں سے تحصیل، اضلاع، صوبے، ملکوں کے ملک اور معاشروں کے معاشرے مثالی اور معیاری بن جائیں گے، اور انسان کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، اور انسانیت، مخلوق، خلق خدا یہ سکھ اور چین کا سانس لے گی، تو یہ کھائے گی، پیے گی، پھلے گی، پھولے گی، اور ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لوگ خوشحال اور فارغ البال ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ فارمولہ۔ تو یہ 11 باتیں ہم نے قرآن سے سیکھنی ہے۔ قرآن پاک یہ 11 باتیں ہی سمجھائے گا، 11 باتیں ہی قرآن پاک ان کی تعلیم دے گا، تو لہٰذا ہمیں یہ باتیں سیکھنی ہے اس سے۔ تو اب وقت ہمارا تمام ہوا، تو ہم چاہتے تو یہ تھے کہ سورہ فاتحہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں، تو لیکن سورہ فاتحہ کا میں ایک مختصر سا جائزہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے مضامین کا، جو اس کی آیات ہیں اور آیات کے جو الفاظ ہیں، ان کی توضیح تشریح انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن اس کی سورہ فاتحہ کی اہمیت اور خصوصیات وہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کے اندر یہ ذوق شوق بھی پیدا ہو جائے کہ سورت کتنی اہم ہے اور اس کے مضامین کیا ہے۔ تو کل آپ انشاءاللہ الرحمن بروقت تشریف لائیں گی، اور پھر ہم اس سورت کی جو توضیح اور تشریح ہے، تفصیل ہے، اس کے اندر بہت سے خزانے ہیں، بہت سی معرفت اس کے اندر ہے، معارف و معانی ہے، اس کے اندر فلاح کے خزانے اس کے اندر چھپے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ تو آج صرف اتنا ہی ہے کہ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ سورت قرآن کی تمام سورتوں میں خاص اہمیت رکھتی تھی، اس لیے قدرتی طور پر اس کی موضوع جگہ قرآن کے پہلے ہی صفحے میں قرار پائی، چنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی چیزیں عطا فرمائی اور قرآن عظیم، یعنی 7 دہرائی جانے والی چیزوں سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کو ہی قرآن عظیم کہا گیا۔ احادیث و آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں 7 دہرائی جانے والی چیزوں سے مقصود یہی سورت ہے، کیونکہ یہ 7 آیتوں کا مجموعہ ہے اور ہمیشہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ احادیث و آثار میں یہ بھی ہے کہ اس کے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اس کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے، مثلا ام القرآن، الکافیہ، الکنز، اساس القرآن۔ عربی میں ام کا لفظ، ماں کو بھی کہتے ہیں نا، ماں، تو عربی میں کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرف کی جامعیت رکھتی ہوں، یا بہت سی چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں، یا پھر کوئی ایسی اوپر کی چیز ہو جس کے نیچے اس کے بہت سے توابع ہوں۔ چنانچہ سر کے درمیانی حصے کو، یہ جو سر کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ام الرأس کہتے ہیں، کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کہتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ پس اس سورت کو ام القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مطالب قرآن کی جامعیت اور مرکزیت ہے، یا جو قرآن کی تمام سورتوں میں اپنی نمایاں
اور مقدم جگہ رکھتی ہیں۔ اساس القرآن کے معنی ہے قرآن کی بنیاد، الکافیہ کے معنی ہے ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو، الکنز کا معنی ہے خزانہ۔ تو ایک سے زیادہ حدیثوں میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے یہ اوصاف عہد نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو یہ صورت کی تلقین کی اور فرمایا اس کے مثل کوئی صورت نہیں۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بہتر صورت بھی اسے کہا گیا۔ چنانچہ اس صورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصے میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن کی تمام صورتوں میں دین حق کے جو مقاصد بتفصیل بیان کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ میں انہی کا بشکل اجمال موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے، صرف اس صورت کے مطالب ذہن نشین کر لے، جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے گا، اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا محاصل ہے۔ علاوہ بری جب اس پہلو پر غور کیا جائے کہ سورت کا پیرایا دعائیہ ہے اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے، تو اس کی یہ خاصیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس اجمال و تفصیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کی مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سیدھا سادہ خلاصہ بھی ہو، جسے ہر انسان بآسانی ذہن نشین کر لے اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور عبادتوں میں اسے دہراتا رہے۔ یہ اس کی دینی زندگی کا دستور العمل، خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ، روحانی تصورات کا نصب العین ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس صورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبع من المثانی کہہ کر اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ہمیشہ دہرائے جانے اور ورد رکھنے ہی میں اس کے نزول کی حکمت پوشیدہ ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی نادان اور ان پڑھ ہو، لیکن ان 4 سطروں کا یاد کر لینا اور ان کا سیدھا سادہ مطلب سمجھ لینا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکا، جب بھی اس نے دین حق کا بنیادی سبق حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سورت کا سیکھنا اور پڑھنا ناگزیر ہوا، اور نماز کی دعا اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکی۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے صحابہ کرام اسے سورۃ الصلاح کے نام سے پکارتے تھے، یعنی وہ سورت جس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے، مزید معرفت و بصیرت کا ذریعہ ہوگا، لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دین کا ماحصل 4 چیزیں، دین کا ماحصل 4 چیزیں، اور وہ چاروں چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ نمبر 1 یہ خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، اس لیے کہ انسان کو خدا پرستی کی راہ میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں، صفات ہی کے تصور میں لگی۔ نمبر 2 قانون مجازات کا اعتقاد، یعنی جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ اور قدرتی تاثیر ہے، اسی طرح انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص اور نتائج ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اچھائی ہے، برائی کا برائی ہے۔ اور نمبر 3 معاد کا یقین، یعنی انسان کی زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بھی زندگی ہے اور جزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان کرنا کہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی کا رستہ کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے مضامین 4، اور یہ 4 مضامین سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے قرآن کا نچوڑ بھی یہی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر سورہ فاتحہ کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئیں جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن ہم یہ جو اتنی مفصل صورت ہے، عظیم صورت ہے، سب سے بہتر صورت ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ سبع من المثانی ہے، القرآن العظیم ہے، یہ دم ہے، شفا ہے، اتنے سارے اس کے نام ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم قرآن پاک کی اس عظیم صورت کی توضیح اور تشریح اور اس کی فضیلت اور اس کے اندر جو جسمانی اور روحانی خزانے چھپے ہوئے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔
اس کو ہمارے حق ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، اللہ ہمیں قرآن سے محبت اور لگاؤ پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارا تزکیہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمیں اپنے لیے ہدایت نامہ سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، جتنی میری مائیں، جتنی میری بہنیں، بیٹیاں اس دورہ قرآن میں حاضر ہے، اللہ تو قرآن پڑھنے کی برکت سے ان کی تمام نیک حاجات و ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہ ان کی مشکلیں دور کر دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ اب ہم دعا پڑھتے ہیں، کلاس کے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تیار ادھر ہی ہے اور کیوں